اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو بات میں نے اس ویڈیو میں کرنی ہے کافی غور طلب ہے، کافی اس لیول کی بات ہے کہ جس پر بہت سنجیدگی سے اور بہت زوردار طریقے، بہت اہم طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہوگا تو پھر ہم نہیں ہوں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ہماری پہچان پاکستان ہے، اور جو بندہ پاکستان کے خلاف بات کرے، پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرے، وہ یقیناً پاکستان کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس ایسے شخص کو غدار تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے پاکستانی کہلوانے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو باتیں کی ہیں، یقیناً گزارش یہی ہے کہ ان پہ غور کیا جائے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس کیس میں آخر کیا وجہ بنی کہ اس حد تک لوگ گھٹیا پن کا اور نیچ پن کا مظاہرہ کرنے لگے کہ پاکستان کے خلاف، ملک کے خلاف ہو گئے۔ یقیناً یہ ایک قابل افسوس، قابل شرم بات ہے، جس کی جتنے بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کچھ دنوں سے مجرم ظہیر کی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا گیا کچھ دن پہلے، انٹرنیشنل طور پر فنڈ ریزنگ کی جو ایک ویب سائٹ ہے، بہت ساری ویب سائٹ ہیں، ان میں سے ایک گو فنڈ می ہے، اور گو فنڈ می کو جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا، اور وہاں پر ایک پیج بنایا گیا، اور وہاں پر جا کر فنڈ ریزنگ کی کوشش کی گئی۔ لیکن جب اس کا کنٹینٹ پڑھے نا، کنٹینٹ پڑھ کے یقیناً اگر آپ اس پہ غور کریں، وہ سٹوری جو بنائی گئی ہے، محب وطن پاکستانی اس طرح کی سٹوری بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جس طریقے سے وہ پیش کی گئی۔ پاکستان میں فرقہ واریت ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اس بات کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی، مجرم ظہیر نے جو سٹوری لکھی، اس میں جو بات شدت سے کہی گئی وہ یہی تھی کہ مسلکوں کی جنگ قرار دیا گیا تاکہ اس کو بچنے کا موقع مل جائے، تاکہ اس کے لیے جو کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی جو اس کے خیالات سے ہم آہنگ ہیں، جو ان کا مکتبہ فکر ہے، اس کے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف ہو جائیں۔ بہت نیچ اور گھٹیا حرکت ہے، بہت ہی بے شرمی والی حرکت ہے، اور اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ موجودہ دور کا اپنے آپ کو رومیو کہنے والا یہ اغواکار کس طرح انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کی بے عزتی کا، پاکستان کی ذلت کا باعث بن رہا ہے۔ وہ شخص جس نے ایک معصوم بچی کو اغوا کرنے کا جرم کیا، وہ اب پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہ رہا ہے۔ پہلے یہ کام اس کے سہولت کار کرنے کی کوشش کرتے رہے، علی جعفری ملک نے کیا، بلال احمد نے بھی کیا، زنیرہ ماہم نے بھی کیا، اور اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جب کسی سے کوئی غرض حاصل نہ ہو رہا ہو تو پھر آخری حربے کے طور پر مذہبی چال چل دی جاتی ہے، توہین رسالت اور توہین مذہب کی باتیں کر کے، اور فرقہ واریت کو ہوا دے کر پاکستان میں آگ لگانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔
اس بارے میں یقیناً ہر محب وطن پاکستانی کو سوچنا چاہیے، اور خاص کر کے وہ لوگ جو اس مجرم کی ابھی تک حمایت کر رہے ہیں، جن کی آنکھوں پر شاید ابھی تک حقیقت کے پردے اشکار نہیں ہو سکے، اور جو پٹیاں بندھی ہوئی ہیں جنید رحمان کے بیانیے کی وجہ سے، سوچنے چاہیے کہ جب بیرون دنیا میں پاکستان کا یہ تاثر جائے گا، آئی ایم رومیو، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جی یہ دوسرے مسلک کی بات ہے، پھر کیا عزت بچے گی پاکستان کی؟ کیا تاثر جائے گا پاکستان کے بارے میں؟ یہ تو شاید کسی نے نہیں سوچا ہوگا۔ اس موضوع پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی وہ گو فنڈ می والا پیج بند کر دیا گیا ہے مشو ٹاک اور ڈاکٹر شجاعت علی کی وجہ سے، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کون ہے ایسی قوتیں جو پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی بات کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں اور ایک مجرم کو بچانا چاہتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ کون کون ان طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہے، کون کون ہے جو اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو شے دے رہا ہے کہ ہم آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پاکستان کے خلاف کوئی بات برداشت کرے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر بتائیے ان طاقتوں کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے؟ سوچنے کا مقام، یقیناً سوچنے کا مقام تو ہے۔ پاکستان زندہ